بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے اوپر۔ آپ نے روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی خوفناک حادثے کا یا کسی المناک سانے کا شکار ہوتے ہیں یا کچھ ایسے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں جو دہشت ناک ہوتے ہیں، جس میں کسی کا خون ہوتا ہوا، کسی کو مرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یا کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ایسے مناظر لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے حادثات کو، ایسے المناک واقعات کو بلانے میں ناکام رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی میں، ٹھیک ہے، یا پھر فائر بریگیڈ والے، ایمبولینس والے ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں اور میجارٹی ان میں اس کا شکار ہوتی ہے۔ یہ المناک سانے جسم اور ذہن میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو مہینوں اور سالوں جاری رہ سکتی ہے۔ ہم اس کیفیت کو PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ PTSD کیسے شروع ہوتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے کسی المناک یا خطرناک سانے کے بعد شروع ہو سکتی ہے، مثلا جس میں انسان کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہو، اسے لگے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، جیسے وہ کوئی حادثہ دیکھتا ہے، کسی کو شدید زخمی دیکھتا ہے۔ ذہن پہ نقش ہو جانے والی انسانیوں کی چند مثالیں کیا ہو سکتی ہیں کہ ٹریفک کے شدید حادثے، خطرناک ذاتی عملے جیسے کہ جنسی تشدد دیکھنا، جسمانی تشدد دیکھنا، کوئی ڈکیتی دیکھنا، یا کوئی جب یرغمال بنا لیا جائے، دہشت گردی کا شکار ہو جائے، جنگی قیدی بن جائے، یا کوئی قدرتی آفات دیکھتے ہیں سیویئر قسم کی، یا کسی جان لیوا بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس کا شکار نہ ہو جائیں، تو ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ PTSD کی بیماری شروع ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کی علامات کب ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ تو کسی بھی بڑے حادثے یا سانے کے بعد چند ہفتوں یا مہینوں میں اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے، یہ حادثے کے 6 ماہ کے اندر اندر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ PTSD میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس مرض کا شکار ہونے والے افراد بہت زیادہ افسردگی، بے چارگی، پریشانی یا غصے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس صورتحال کے لیے الزام بھی دے سکتے ہیں۔ PTSD کی 3 بنیادی جو علامات ہیں، ان میں نمبر 1 جو ہے وہ فلیش بیک اینڈ نائٹ میئرز ہیں۔ فلیش بیک سے مراد اس سانحے کا بار بار یاد آنا ہے، جبکہ نائٹ میئر سے مراد اس سانے کا ڈراؤنے خوابوں کی شکل میں نظر آنا ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعہ دوبارہ پیش آ رہا ہے۔ یہ فلیش بیک اینڈ نائٹ میئرز اتنے حقیقی محسوس ہوتے ہیں کہ مریض نہ صرف ان کو ذہنی طور پر بلکہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر بھی محسوس کرتا ہے۔ اسے بار بار پسینہ آتا ہے، اسے وہ آوازیں دوبارہ سنائی دیتی ہیں، اسے وہ درد دوبارہ محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ بار بار اسی چیز کو، اسی سانے کو، اسی حادثے کو ایکسپیرئنس کر رہا ہے۔ PTSD کی دوسری بڑی علامت وائڈنس اینڈ نمبنگ ہے۔ اس میں مریض جو ہوتا ہے وہ ان احساسات سے، ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دوسرے مشغلوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ذہن اس طرف نہ جائے۔ وہ ان جگہوں سے، ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اس واقعے کی اسے یاد دلائیں۔ اس اذیت ناک احساسات کو قابو میں رکھنے کے لیے مریض اپنے جذبات کو بے حس یا شل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں سے ملنا اور بات کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ PTSD کے افراد میں جو تیسری بڑی علامت ہے وہ بینگ آن گارڈ ہے، ہر وقت چوکنا رہنا یا خطرے میں گرا ہوا محسوس کرنا۔ یہ افراد ہر وقت خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت چوکنا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی پریشانی اور گھبراہٹ مزید بڑھتی ہے اور یہ پرسکون نہیں ہو پاتے۔ اس بے چینی کی وجہ سے ان کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے ان کے کافی سارے دوسرے جسمانی اثرات بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ پٹھوں میں درد ہونا، جسم کا بہت زیادہ دکھنا، دست آنا، دل کی دھڑکن کا ہر وقت بے قاعدہ رہنا، ڈپریشن محسوس کرنا، سر میں درد رہنا یا درد کش ادویات کا بہت زیادہ استعمال کرنا۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان سانحات کے مضر اثرات ہوتے کیوں ہیں؟ ایکچولی جب بھی ہم کوئی بڑا حادثہ دیکھتے ہیں، جیسے آج کل آپ کرونا کی مثال لیں، تو
لوگوں کو جو لوگ زیادہ قریب سے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں یا ایمبولینس والے افراد ہیں یا جن کا بھی ڈائریکٹ ان سے انٹریکشن ہے، جیسے کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار کرونا کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ ان کے دماغ پہ بہت زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا زندگی سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ زندگی تو کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتی ہے، تو وہ چیز ان کے دماغ پہ ایسے سوار ہوتی ہے کہ وہ موت کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس صورتحال سے خود کو باہر نہیں لا پاتے۔ وہ چیز ایسے ان کے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے کہ وہ بھولنا بھی چاہیں، اس کو ذہن سے ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتی۔ اسی طرح زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں، آپ لائیو ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں کہ آپ کے کچھ عزیز کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں، تو وہ چیز کچھ لوگوں کے دماغ میں اس طرح سے سوار ہوتی ہے کہ وہ اس ٹرامے سے، اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال ہی نہیں پاتے کئی عرصہ، اور جب یہ سسٹین رہتی ہے، بہت عرصہ رہتی ہے، تو پھر آپ پی ٹی ایس ڈی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمام لوگ بڑے سانحات کے بعد پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایکچولی اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں انسانی ذہن پہ اثر تو کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر افراد جو ہوتے ہیں وہ چند ہفتوں میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، اس اعصابی دباؤ، سٹریس سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن تقریباً 1/3 افراد اس ذہنی دباؤ کی کیفیت سے نکل نہیں پاتے۔ یہ علامات جو ایک بڑے المناک سانے کا قدرتی رد عمل ہوتی ہیں، ان کا زیادہ عرصے تک جاری رہنا ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے جسے ہم پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون سے وہ عوامل ہیں جو پی ٹی ایس ڈی کی شدت کو بڑھا سکتے ہیں، تو کوئی بھی ابتدائی سانحہ جتنا بڑا، جتنا شدید اور خوفناک ہوگا، اتنا ہی پی ٹی ایس ڈی شروع ہونے کا خدشہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح کے سانحات سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، جیسے کہ حادثے کا اچانک اور بے خبری میں واقع ہو جانا، بہت سی اموات کو ایک ساتھ دیکھنا، یا جسموں کو کٹتے ہوئے، اعضاء کا ضائع ہوتے دیکھنا، یا اسپیشلی بچوں کو حادثوں میں بچوں کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھنا۔ اگر ہم پی ٹی ایس ڈی کی نفسیاتی وجوہات کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اپنے مائنڈ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارے مائنڈ کا میکانزم اس طرح سے ہے کہ ہم جب بھی کوئی ڈیفرینٹ، کوئی سیویرٹی والے واقعات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ ان کو یاد کرنا ایک اذیت ناک عمل ہے، لیکن یہی واقعات ہمیں فیوچر میں ان کا مقابلہ کرنے اور ان سے سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہر وقت چوکنا رہنے کا احساس کسی حادثے کے دوبارہ ہونے کی صورت میں اپنے دفاع میں مدد دیتا ہے۔ جیسے کہ لوگ اگر کرونا میں بہت زیادہ مواد دیکھتے ہیں تو ان کی کیئر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ پورے ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اتنا سویر ہو جائے، اتنا کنٹینیو ہو جائے کہ نارمل جگہوں کے اوپر بھی، جیسے کئی پیشنٹ جو رابطہ کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے دروازوں کے اوپر بھی سپرے کر رہے ہوتے ہیں، سبزیوں کے اوپر بھی سپرے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جہاں 10 دفعہ ہاتھ دھونے وہاں 100 دفعہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں بار بار، تو یہ سیویرٹی ہے۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زیادہ زہر ہے، تو چوکنا رہنا بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے مائنڈ کا اپنا میکانزم ہے، ہمیں سیو رکھنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے فیوچر کے کسی انسیڈنٹ سے۔ جیسے اگر ہم نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم چوکنا رہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، اگر ہم ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہم چوکنا رہتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ ہم کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دیں۔ لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے، یعنی کہ اس طرح کے لوگ میں بھی کبھی گاڑی میں ہی نہ بیٹھیں، کبھی باہر ہی نہ نکلیں، ٹھیک ہے، اور چوکنا رہنے کا لیول یہاں تک چلا جائے کہ وہ ان کے لیے عذاب بن جائے، تو پھر یہ پی ٹی ایس ڈی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارا انٹرنل میکانزم ہے، جو ہمیں سیو کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، جب ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوں گی، پھر ہر وقت چوکنا رہنا، وہی گھبراہٹ، وہی خطرہ، وہی ہر وقت کی ٹینشن، پریشانی، ذہنی دباؤ، سٹریس بے شمار بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اب نفسیاتی وجوہات کے بعد اگر ہم اس کی جسمانی وجوہات دیکھیں تو ایکچولی ایڈرنالین ایک کیمیکل ہے جو ہمارا جسم ذہنی یا جسمانی دباؤ کی صورت میں زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں کسی بھی ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن جب ہمارا سٹریس کم ہو جاتا ہے تو خون میں اس کی مقدار جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور ہم نارملی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پی ٹی ایس ڈی میں ان واقعات کو بار بار یاد کرنا اس کیمیکل کی مقدار کو باڈی میں کم نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے انسان چڑچڑا رہنا شروع ہو جاتا ہے، بے سکون رہتا ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ لہٰذا جسمانی وجوہات یا جسمانی سمٹمز میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایڈرنالین کا باڈی کے اندر بیلنس نہ ہونا ہے۔
جسمانی وجوہات میں دوسری جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائپو کیمپس جو ہمارے دماغ کا جزو ہے، یہ ہماری یادداشت کو پروسیس کرتا ہے اور اس کو پروسیس میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو جو ہارمون جیسا کہ بتایا کہ ایڈرنالین کا اخراج ہے، یہ جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہائپو کیمپس جو ہوتا ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہماری جو یادداشت، وہ جو یادیں ہوتی ہیں ثانیے کی، وہ بار بار ذہن میں آتی ہیں، بار بار ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سٹریس کو کم کر لیں تو ایڈرنالین کی مقدار خون میں نارمل ہو جائے گی، اور اگر خون میں ایڈرنالین کی مقدار نارمل ہو جائے گی تو ہائپو کیمپس اپنا کام ٹھیک سے کرنا شروع کر دے گا، اور اس سانے کی وجہ سے جو بار بار تکلیف دہ یادیں یا ڈرونے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آگے جو چھوٹا سا سوال ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم کسی حادثے کے بعد ذہنی طور پہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں؟ تو جناب، جب آپ اس سانے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئے بغیر سوچ سکیں، ہر وقت خطرے میں گرا ہوا محسوس نہ کریں خود کو، اور اس حادثے کے بارے میں وقت بے وقت نہیں سوچ رہے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی ایس ٹی کی جو تشخیص ہے وہ جلدی نہیں ہو پاتی۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار، جن میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میجارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ان تکلیف دہ واقعات اور احساسات کے بارے میں بات کرنی پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی انٹرنل فیلنگ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں، جس سے پتہ چلے کہ ایکچولی ان کے اندر چل کیا رہا ہے، اور اپنے احساس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ بات کریں گے تو لوگ انہیں ذہنی مریض نہ سمجھنے لگیں۔ دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر پی ٹی ایس ٹی کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کور کازز بتانے کے بجائے جو اپنی علامات بتاتے ہیں وہ مائنر سمٹمز بتاتے ہیں، جیسے ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں سر میں درد رہتی ہے، ہم ڈپریشن محسوس کرتے ہیں، ہمیں چڑچڑا پن ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کر کے وہ میڈیسن لے لیتے ہیں، وہ آگے سے ایلپ یا پھر ریلیکسن یا لیگزیلیم یا اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں جو ٹائم پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو کور کاز ہوتا ہے، جو کور ایشو ہوتا ہے، وہ ریزالو نہیں ہو پاتا، اور ان کو ایکچوئل جو ان کا ایشو ہوتا ہے اس کی میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی یا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کیور نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے۔ اب سوال آتا ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے پی ٹی ایس ڈی جو ہے ہم اس میں مبتلا ہیں یا ہمارا کوئی عزیز مبتلا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، ہم نے جتنی باتیں کی کہ کیا ہمارا کوئی عزیز یا ہم کسی المناک سانے یا کسی تکلیف دہ واقعے کا شکار ہوئے ہیں، اگر ایسا ہوئے ہیں تو کیا وہ ساری علامات ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے احساسات شل ہوتے ہیں؟ کیا ہم چڑچڑا پن، ہر وقت شدید گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس احساسات سے، ان فیلنگ سے، ان یادوں سے بچنے کے لیے کوئی نارکوٹکس کا استعمال تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم زیادہ کھانا تو نہیں شروع ہو گئے، کم کھانا تو نہیں شروع ہو گئے؟ کیا ہم اپنے احساسات اور جذبات پہ قابو نہیں پا رہے ہیں؟ یا پھر کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسمانی طور پہ اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ذہنی جو خلش چل رہا ہے دماغ کے اندر اس سے ہٹا سکیں؟ کیا ہم اپنا دھیان مصروفیات کی طرف زیادہ مبذول کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت اداس اور تھکا محسوس تو نہیں کرتے خود کو؟ اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ علامات اس حادثے، سانحے یا انسیڈنٹ کے 6 ہفتوں کے اندر اندر شروع ہوئیں اور آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں تو یہ ایک محض حادثے کا قدرتی رد عمل تھا۔ لیکن اگر یہ حادثے کے 6 ہفتے گزرنے کے بعد بھی علامات برقرار ہیں، بہتر نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور پی ٹی ایس ٹی کو ڈائگنوز کروانا چاہیے۔ اب پوچھا جاتا ہے جی کہ کیا بچے بھی پی ٹی ایس ٹی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کسی بھی عمر میں یا کسی بھی عمر کے لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں جو سمٹمز ہوتی ہیں اس میں ان کو ڈرونے خواب آنا، بھوت پریت دیکھنا، ڈراؤنی چیزیں دیکھنا، اور وہ اپنے کھیل کود میں بھی انسانیات کو دہراتے رہتے ہیں۔ کاد حادثہ دیکھا ہے تو کھلونوں کو ایسے کھیل رہے ہوں گے جیسے وہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو اب ان کو کھیل کود میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، ان کے دماغ پہ وہ چیزیں سوار رہتی ہیں۔ اور باقی جسمانی سمٹمز میں پیٹ درد کی شکایت کریں گے، سر درد کی شکایت کریں گے، ڈرنے کی شکایت کریں گے۔ اب جی اگر کسی کو پی ٹی ایس ڈی ہو جائے تو کن باتوں سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب، اگر آپ کے ارد گرد کسی کو پی ٹی ایس ڈی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں مشورہ دینا چاہیے کہ زندگی کی جو ان کی مصروفیات ہیں اس کے حسب معمول جاری رکھنے کی کوشش کریں،
جو آپ کے معمول کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کو معمول کے مطابق سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور جو حادثہ آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی اچھے دوست سے ڈسکس کریں تاکہ کیتھارسس ہو، پرسکون رہنے کی کوشش کریں، اور اس کوشش کے لیے آپ ورزش کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو روٹین ہے آپ کی جاب ہے یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں روٹین رکھنے کی کوشش کریں، اپنا کھانا وقت پہ کھائیں، اور اس جگہ دوبارہ جانے کی کوشش کریں جہاں حادثہ ہوا تھا، اور دماغ میں جو آپ کے نقش ہے وہ ویو اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، نو ڈاؤٹ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں تاکہ آپ کے دماغ پہ ایسا کوئی حادثہ اثر انداز نہ ہو، اور عام معمولات جو ہیں ان میں بھی احتیاط کریں، اور بہتر ہونے کی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں، اور اپنے ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اب کون سی چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو قصوروار جو گرداننا ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ پی ٹی ایس ڈی جو ہے وہ کمزوری کی نشانی ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو دبائے رکھنے کے بجائے اس کو شیئر کرنا شروع کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو علامات ہیں یہ توقع نہ کریں کہ فوری ختم ہو جائیں گی، ان کو کچھ ٹائم لگے گا، اس ٹائم کو بیئر کریں، اپنے آپ کو تھوڑی سی رعایت دیں، ریلیکس کریں، کیونکہ کسی بھی حادثے کے بعد معمول میں آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ لوگوں سے ملنے سے گریز نہ کریں، اور جو الٹرنیٹیو ویز ہیں جیسے کہ ان سوچوں سے بچنے کے لیے کافی، سگریٹ یا شراب وغیرہ ایسی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ تھکانے میں مصروف نہ کریں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہو جاؤں گا یا میں بہت زیادہ تھکاؤں گی خود کو تو میں ان سوچوں سے پیچھا چھڑا لوں گی۔ اپنے کھانے میں بے قاعدگیاں نہ لائیں، اور چھٹیاں یا کوئی بھی ایسا وقت ہے اپنے آپ کو تنہا نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں یہ طریقہ علاج کی۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پی ٹی ایس ڈی کے دونوں ذہنی اور جسمانی پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے طریقے جو علاج ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں نفسیاتی طریقہ علاج کی۔ پی ٹی ایس ڈی کے لیے نفسیاتی طریقہ علاج جو ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ اس میں انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اس پورے واقعے کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں، کس طرح سے بیان کریں، اور جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا آپ کے کونسلر ہوتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ان واقعات کی صحیح سے انٹرپریٹیشن میں مدد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے وہ اپنا صحیح کام کرنے لگتا ہے، اور ان واقعے کی یادوں کو دماغ اپنے معمول کے حصوں میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جو دماغ آپ کا ہے وہ اپنے نارمل کاموں کی طرف، نارمل روٹین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی طریقہ علاج کی وجہ سے جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا اپنے جذبات پہ، احساسات پہ دوبارہ سے مکمل قابو آ جاتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے صرف تب ہی ان یادوں کو ریکال کر سکتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن پہ وہ یادیں، وہ واقعات، وہ ثانیات حملہ آور نہیں رہتے۔ نفسیاتی طریقہ علاج میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جسے ہم سی بی ٹی بھی کہتے ہیں، کامیاب طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، اور انتہائی مفید پایا گیا ہے اس کو اس طرح کے ایشوز میں۔ اس طریقہ علاج میں ہوتا کیا ہے جی کہ اپنی انسان جو مریض ہوتا ہے وہ اپنی یادوں کے بارے میں مختلف انداز میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ سائیکالوجسٹ اس کی مدد کرتا ہے کہ کسی چیز کی مختلف طریقے سے انٹرپریٹیشن کیسے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی وہ جو یادیں ہوتی ہیں، وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ کم اذیت ناک اور قابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ سی بی ٹی میں ہم عام طور پر جو انسان کی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف ورزشیں بھی دیتے ہیں، ایکسرسائزز بھی دیتے ہیں، تاکہ جو مریض ہیں وہ اس المناک حادثے کے بارے میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوئے بغیر بھی سوچ سکے، اس کا پورا کنٹرول ہو اس کے دماغ کے اوپر، وہ جب چاہے ان کو دماغ سے ہٹا بھی سکے، کسی اور چیز پہ بھی توجہ مرکوز کر سکے۔ دوسرا میتھڈ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ آئی موومنٹ اور ڈی سینسٹائزیشن اور ری پروسیسنگ کا طریقہ علاج ہے۔ اس میں ہم مریض کو آنکھوں کی حرکت کی مدد سے دماغ میں یادوں اور احساسات سے نمٹنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور اس میتھڈ کی وجہ سے دماغ میں بار بار آنے والی وہ اذیت ناک یادیں کم ہو جاتی ہیں۔ تیسرا میتھڈ جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ گروپ تھراپی کا ہوتا ہے، جس میں ایک جیسے واقعات یا حادثات سے گزرے ہوئے لوگوں کو گروپ تھراپی دی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو سن کے، سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں گزرے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات سے گزر چکے ہیں اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میتھڈز کے علاوہ مائنڈ فلنس کے ذریعے، ہپنوٹزم کے ذریعے بھی اس کی علامات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔
اب جو دوسرا طریقہ علاج ہے نفسیات کے علاوہ وہ ادویات کا ہے. اس میں ہم SSRI اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دیتے ہیں جو اس مرض کی علامات کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور اگر یہ اس سے افاقہ محسوس ہو بھی رہا ہو تو بھی تقریباً یہ 1 سال تک استعمال کرنی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی ادویات کی طرف نہ بھی جانا چاہے تو جو شروع کے چند ایام ہوتے ہیں، ابتدائی دن ہوتے ہیں، اس میں مریض بے انتہا بے چین پریشان محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. وہ نہ سو سکتا ہے اور نہ کچھ ٹھیک سے سوچ سکتا ہے. تو جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں 1-2 ویک، ان میں اس کو پرسکون کرنے والی ادویات استعمال کروائی جا سکتی ہیں. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سا طریقہ علاج زیادہ مؤثر ہے. تو اگر ہم بات کریں CBT کی یا EMDR کی یا اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کی، تو اس کے بارے میں ریسرچ موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کامیاب طریقہ علاج ہیں. ہم اگر سٹارٹ میں میڈیسن کو یوز کر لیں گھبراہٹ کو، بے چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور بعد میں کاؤنسلر کے تھرو، سائیکالوجسٹ کے تھرو، سائیکو تھراپسٹ کے تھرو کاؤنسلنگ کرائیں تو یہ بڑی حد تک اس کو بڑے آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب آخر میں سوال آتا ہے جی کہ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے دوستوں میں، عزیزوں میں، جاننے والوں میں اگر کوئی اس کا شکار ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس طرح کے متاثرہ افراد کے رویے اور اس کی تبدیلیوں کو توجہ دیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی حادثہ دیکھا ہے یا اس کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، تو آپ نوٹ کریں کہ ان کی کارکردگی میں کوئی فرق تو نہیں آنا شروع ہو گیا، ان کے رویے میں روز بروز تبدیلی تو نہیں آ رہی، کہیں اپنے کام سے بیزاری یا کام پہ دیر سے تو نہیں جانا شروع ہو گئے، کیا یہ روز روز چھٹیاں تو نہیں کر رہے، کیا یہ بار بار چھوٹے چھوٹے حادثوں میں تو نہیں انوالو ہو رہے. تو ان کی باتوں پہ توجہ دیں. ان کا بڑھتا ہوا غصہ، چڑچڑاپن، ڈپریشن، ان ساری چیزوں پہ توجہ مرکوز کرنا آپ کا کام ہے. ان افراد کو آپ موقع دیں کہ اس حادثے کے بارے میں یا اپنی فیلنگ کے بارے میں کھل کے اظہار کر سکیں، اور جب یہ آپ سے بات کر رہے ہوں آپ ان کو توجہ سے سنیں. آپ کی جتنی لسننگ اچھی ہوگی یہ اتنا کھل کے آپ سے بات شیئر کریں گے. ان کو بات کے دوران نہ ٹوکیں اور نہ ہی اپنی انٹرپریٹیشن دینا شروع کر دیں فوری. ان کو بولنے دیں اور ان کو توجہ سے سنیں تاکہ ان کا ٹھیک سے کیتھارسس ہو سکے. اس طرح کے کسی بھی ڈس آرڈر کی شکل میں جو اپنوں کا، عزیزوں کا، دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنا آپ ان کو توجہ دیں گے، جتنا ڈیپلی آبزرو کریں گے، جتنا ان کا ساتھ دیں گے، اتنے جلدی ریکوری کے چانسز ہیں، اتنی جلدی وہ نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام پوائنٹ جن کا احاطہ کرنا ضروری تھا ان کا احاطہ کیا گیا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل اویئرنیس ہو سکے. اس کے بارے میں آپ کا اگر کوئی مزید سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا شکار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز شکار ہے تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، یا آپ ویسے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں بھی، یا آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر، کسی اور ڈس آرڈر کے اوپر اگر ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ.